أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی گئی. 8 آیتوں پر مشتمل یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں بڑا علماء کا اختلاف رہا، مفسرین کا اختلاف رہا. سورت کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دراصل مکی سورت ہے، کیونکہ اس سورت کا مزاج مکی سورتوں کا مزاج ہے، قیامت کا تذکرہ. اور اسی لیے اکابر صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہ مکی سورت ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو جو مدنی قرار دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں سنا، تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی، ورنہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی. کیونکہ بعض ایسے مواقع آئے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی اس انداز میں کہ جیسے سورت کی تبلیغ کی جا رہی ہو، تعلیم کی جا رہی ہو. اندازہ ہے آپ حضرات کو کہ لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کر رہے تھے. ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ نئے چہرے ہوتے تھے، نئے لوگ ہوتے تھے. انہی نوجوانوں میں، نئے چہروں میں سے کچھ لوگوں نے جب پہلی مرتبہ مکمل سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں سماعت کی تو ان کو شبہ ہوا کہ ابھی نازل ہوئی، ورنہ اس کا مضمون، اس کا انداز، اس کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اس سورت کی تلاوت کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تناول طعام کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے. آپ کے ہاتھ ٹھٹک گئے، آپ رک گئے، رکت پوچھا، اے اللہ کے رسول، مثقال ذرۃ خیر یرہ مثقال ذرۃ شر یرہ، چھوٹی موٹی باتیں بھی قیامت کے دن حاضر کر دی جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہی حکم خداوندی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گریہ طاری ہوا اور رو پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ مومن دنیا میں چھوٹی موٹی خطا کرتا ہے، کچھ گناہوں سے سرزد ہو جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، علالتوں، بیماریوں کے ذریعے سے، آزمائشوں، مخالفتوں کے ذریعے سے، تکلیف دہ مرحلوں سے جو گزرتے ہیں ان تکلیف دہ مرحلوں کے ذریعے سے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے کیسے بندے مومن کو ان آزمائشوں کے بعد پاک کرتا ہے وہ بتانے کے لیے میں ایک حدیث پڑھ کر رہا ہوں۔ اس صورت کے بیک گراؤنڈ میں وہ حدیث نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد یہ پتجھڑ کا موسم آئے گا، یہ سارے ہرے بھرے پتے پیلے پڑتے چلے جائیں گے، پورے پتے جھڑ جائیں گے، پھر برسات کا موسم آئے گا، نئے پتے اگیں گے، نئے پتے نکلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح بندے مومن کے بیمار پڑنے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ بات تو یہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام جو انسان کرے گا قیامت میں اس کو دیکھے گا، لیکن فرمایا کہ فکر کرنے کی تم کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے اس دنیا میں معاف فرما دے گا۔ یہ واقعہ پورا بتاتا ہے کہ یہ مکی دور کا واقعہ ہے۔ مدنی دور کا ہوتا تو بہت سے احباب وہاں بیٹھے ہوتے، بہت سے صحابہ گواہی دیے ہوتے، تنہائی میں حضرت ابوبکر کے ساتھ کھانا کھانا اور پھر یہ تفصیل بتانا، یہ ابتدائی دور کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بعد میں تو خود حضرت ابوبکر صدیق بڑے فقیہ تھے، معاملہ فہم تھے۔ غرض کے یہ کہ یہ سورت مکی ہے، اس کو زیادہ رجحان حاصل ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت العلق میں وحی کا تذکرہ فرمایا، اور وحی کو اللہ کے نام سے جو جوڑا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی بڑی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ وحی الہی کی اہمیت و فضیلت کتنی ہے اس کا اندازہ سورۃ القدر میں ہوا کہ جب وحی الہی لوح محفوظ سے بیت العزت تک منتقل کی گئی تو وہ رات قدر والی قرار دی گئی، اہمیت والی رات قرار دی گئی، تقدیروں کو لکھی جانے والی رات قرار دی گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جب رات مقدس ہو گئی تو کلام کتنا مقدس ہوگا اندازہ لگاؤ۔ لیکن یہ وحی الہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ایک کھلے ہوئے معجزے کی شکل میں، ایک روشن دلیل کی شکل میں۔ تو نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورے کے پورے انسان تسلیم کر لیتے، ایمان قبول کر لیتے، یکجٹ ہو کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے، لیکن فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، بٹے رہے لوگ، کچھ اہل کتاب، کچھ مشرک، کچھ عرب، کچھ غیر عرب، اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے سے انہوں نے گریز کیا، ضد کا مظاہرہ کیا، دھرمی کی مخالفتیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حتی تأتیہم البینہ، یہ روشن دلیل ہے، معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ بھگتیں گے، ان کے نصیب میں جہنم ہوگی۔ جنہوں نے قبول کر لیا اور جو حکم دیا گیا ہے عبادتوں میں اخلاص کا، نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے دینے کا، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ٹھوس دین ہے، مستحکم دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو اپنا لیا فرمایا ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق ہے۔
کامیاب ہیں، وہ اللہ سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ دل میں جلال الہی ہو۔ تو سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی بنیاد پر یہ پوری انسانیت جو دو زمروں میں بڑھ جاتی ہے، دو گروپ میں، اہل ایمان اللہ کے کلام کو ماننے والے، اہل انکار اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے، ان کا اشارہ فرمایا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقدر کی جس میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہے، دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکار کرنے والوں کے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم مقدر ہے۔ یہ جنت و جہنم کب ہے؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اس کے بعد تم کو پتا چل جائے گا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ حقیقتیں تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ ایمان بالغیب کا مسئلہ نہیں رہ جائے گا، ایمان بالحقیقت ہو جائے گی کیفیت۔ لہذا یہ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کو سورۃ الزلزال بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الزلزلہ بھی کہتے ہیں، دونوں متقارب ہے، ایک ہی معنوں میں ہے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے، استعمال دونوں کا ہے، زلزال بھی مصدر ہے، زلزلہ بھی مصدر ہے۔ لہذا اس سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا تذکرہ فرمایا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں مرحلوں کا تذکرہ ہے، اگرچہ کہ سورت بہت مختصر ہے، لیکن دونوں کے دونوں مرحلے، پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس کا بھی تذکرہ ہے، دوسرا جو سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ انتہائی جامع صورت ہے، آخرت کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ صورت پیش کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ایک فائنل صورت، ایک کامل صورت کی حیثیت سے پیش کیا۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے ایک دیہات کے صاحب تشریف لائے، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کسی کو آپ حکم دیجئے کہ وہ مجھے کچھ قرآن پاک سکھا دے۔ لازمی بات ہے، ایسا ایڈیشن نہیں تھا نا ایک کتاب کی شکل میں، وہ تو مختلف چھالوں پر لکھا جاتا تھا اور کھالوں پر لکھا جاتا تھا، زیادہ تر حفاظ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی صحابی کے حوالے کیا اور کہا ان کو وہ صورتیں یاد دلا دو جو الف لام را والی ہیں، ذوات الراء کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ذرا لمبی لمبی صورتیں ہیں، میں نہیں یاد کر پاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ذوات الحوامیم یاد کرا دو، حامیم سے جو شروع ہوتی ہیں 6 صورتیں، وہ بھی طویل ہے ذرا سا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اس کا بھی میں تحمل نہیں کر سکوں گا، نہیں یاد رکھ سکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا مسبحات یاد دلا دو، 5 صورتیں ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح سبح، تسبیح سے جو شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی افورڈ نہیں کر پاؤں گا، یہ بھی کنٹرول میں نہیں آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ ان کو سورۃ الزلزال یاد دلا دو، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو پوری طرح یاد رکھوں گا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، یہ پوری قابو میں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح الرجل، اگر یہ صاحب اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر یہ بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اپنے مقصد کو یہ پا گئے، کیونکہ یہ ایک صورت خود انسان کی رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے۔ بہت سی حقیقتیں اس میں ابھی آ رہی ہیں ایمان کو پختہ کرنے والی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت ان کے لیے کافی ہے۔ اب لازمی بات ہے وہ زمانہ 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے تھوڑی آئے ہوں گے دیہات سے، 1 دن کے لیے آئے ہوں گے، 2 دن کے لیے آئے ہوں گے، تو لازمی بات ہے وہ بیٹھ کے پورا قرآن پاک تو نہیں حفظ کر سکتے تھے۔ لہذا ایک ہی صورت پر اکتفا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
اور بشارت دی ان کے لیے کافی ہو جائے گی. اور اس سے کہیں زیادہ واضح ہے قصہ جو مختلف روایتوں میں الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں اس کو یکجا کیا اور اس کا صحیح خلاصہ پیش کیا کہ سعسع نامی ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اچھا، یہ صاحب بعد میں بہت مشہور ہوئے کیونکہ ان کے جو پوتے تھے اموی دور میں وہ بہت بڑے شاعر بنے. فرزدق ان کا نام ہے. اموی دور کے اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے لولا الفرزدق لذهب ثلث العربیہ. اگر فرزدق نہ ہوتا عربی لٹریچر میں تو 1/3 عربی ختم ہو گئی ہوتی، اٹھ گئی ہوتی، باقی نہیں رہی ہوتی. زبان پہ ایسا کنٹرول، الفاظ کا استعمال، انتہائی حسین قصیدے، اور بڑے دیندار بھی تھے وہ، لیکن تھوڑا جذباتی تھے. جذبات میں جلدی آ جایا کرتے تھے، اسی لیے اکثر بادشاہ ان سے ناراض رہتے تھے. اموی دور میں یہ فرزدق جو ہوئے، یہ ان کے دادا حضرت سعسع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول کچھ قرآن مجید مجھے سکھا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت سکھائی اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور آخری آیت پر پہنچے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انہوں نے کہنا شروع کر دیا حسبی حسبی لا ابالی غیری، کافی ہے. اس کلام کے مل جانے کے بعد، اس آیت کے مل جانے کے بعد اب مجھے کسی اور لٹریچر کی، کلام کی، قصیدے کی، نظم کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، میرے لیے بہت کافی ہے یہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جامعیت ہے، کتنی معنویت ہے. اور ایک واقعہ جو آپ بخاری شریف میں بھی دیکھیں گے، حدیث کی تقریباً صحیح کتابوں میں تھوڑے بہت الفاظ کی ترمیم کے ساتھ وہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے اور زکوٰۃ کا حکم بیان فرما رہے تھے. تو 40 بکریاں ہو جائیں گی تو 1 بکری زکوٰۃ میں دینی پڑے گی سال گزرنے کے بعد، اور اونٹ میں اتنے اونٹ ہو جائیں گے تو تم کو دینا پڑے گا، اونٹ کا 1 بچہ تم کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. وہ ترتیب ہے پوری. اور گھوڑوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا یاد رکھو گھوڑے 3 طرح کے ہیں. تم جو گھوڑے پالتے ہو تو تمہارے اعتبار سے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. الخیل لصاحبہ اجر والخیل لصاحبہ ستر والخیل لصاحبہ وزر. فرمایا کچھ گھوڑے تو ایسے ہوتے ہیں جو پالنے والے کے لیے اجر ہی اجر ہے، کچھ گھوڑے ایسے ہیں ارشاد فرمایا پالنے والے کے لیے قیامت میں بچاؤ کا سامان. فرمایا کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں پالنے والے کے لیے وبال، وزر مصیبت، عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو گھوڑا تم پال رہے ہو نیت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی جدوجہد کی جائے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو، تو کہا اجر ہی اجر ہے. فرمایا اتنا اجر ہے، اس کو چارہ دو گے تو اجر، اور اس کی مینگنیاں صاف کرو گے تو اس پر بھی تم کو اجر ہے. فرمایا جو گھوڑا تم نے اپنی شخصی ضرورت کے لیے پال لیا، منتقل ہونے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، لیکن شریعت کا پورا حق ادا کرتے ہو، اس کو جیسے چارہ دینا چاہیے دیتے ہو، اگر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو زکوٰۃ دیتے ہو، تو فرمایا یہ قیامت کے دن تمہارے لیے بچاؤ کا سامان ہے. ستر، اس سے آپ سطر جانتے ہیں نا، چھپانے کی چیز کو کہتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا سبب بنے گا. اور کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کو لوگ دکھاوے کے لیے پالتے ہیں، ریاکاری کے لیے، کہ میں بڑا ساہوکار ہوں، میں بڑا غنی ہوں، امیر ہوں. اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل دکھاوے کے لیے جیسے کاریں ہوتی ہیں، ایک کار تو وہ ہے جو ضرورت کے لیے انسان خریدا، ہمیں منتقل ہونا ہے، ضرورت ہے، لیکن ایک کار وہ ہوتی ہے جو سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے کروڑ کی کار ہم خرید کے دروازے پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں.
یہ ریاکاری دکھاوا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو اس کے لیے وزر ہے، مصیبت ہے، قیامت کے دن جان کا وبال ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، گدھوں کے سلسلے میں بھی حکم بیان فرمائیے۔ ہمارے معاشرے میں گدھے ذرا معیوب ہو گئے، لیکن آپ یقین جانیے کہ پچھلے زمانے میں خاص طور پر عربوں کے پاس گھوڑا یوں سمجھ لیجیے کار کے مماثل تھا، گدھا یوں سمجھ لیجیے بائک کے مماثل تھا، کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ نبیوں نے سواری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلدل نامی تھا، استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو، کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ اب آج کل بڑا عیب ہو گیا ہے اور گدھے کی معنی ذرا سا توہین سمجھی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی سائل نے کہا اللہ کے رسول گدھے کے بارے میں بھی کچھ بیان فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ گدھے کے بارے میں، اس کے خچر کے بارے میں، اس کے بعد پھر بلی کے بارے میں، یہ تھوڑی ہوگا، ایسا نہیں، میں تم کو ایک جامع اور منفرد قسم کی صورت اور آیت سنا دیتا ہوں اور اس سے تم سمجھ لو کہ یہ ساری زندگی تم کو کیسے بسر کرنی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، الآیت الفظۃ الجامعہ، یہ منفرد اور جامع ترین آیت ہے، اگر اس کو سمجھ لو تم اس کی تہہ میں پہنچ جاؤ تو پھر گناہ سرزد نہیں ہوں گے، گناہوں سے باز آ جاؤ گے۔ ابھی وہ آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کی تھوڑی تشریح آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی۔ لہذا پتہ چلا کہ اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے یہ سورت، اپنی ایک فضیلت رکھتی ہے، اس کا فہم، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آغاز فرمایا تو اس کائنات میں جو تباہی ہوگی قیامت کے دن، اس کے ذکر سے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، فرمایا دیکھو اس دن کو یاد رکھو، اذا یاد رکھو اس دن کو جبکہ زمین کو زبردست انداز میں ہلا دیا جائے گا، زلزلہ آئے گا بہت ہی زبردست قسم کا، یہ زبردست قسم سے ہلا دیا جائے گا، ہلچل مچ جائے گی، بہت خوب ہلا دیا جائے گا۔ یہ سب ترجمے ہم کو اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ اس میں ایک مفعول مطلق ہے، اذا زلزلت الارض، اس وقت کو یاد رکھو جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، ہو گیا۔ زلزالہ جو ہے نا ریپیٹیشن، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، یہ انفیسائز کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، اور خوبصورتی بڑی بڑی ہوئی ہے کہ زلزالہ، ہا کی ضمیر بھی لوٹائی گئی زمین کی طرف، کہ زمین کو جیسے ہلا دینا چاہیے، اس میں ہلچل ہونی چاہیے، جنبش ہونی چاہیے، ویسے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا قیامت کا پہلا سور، جس کے سلسلے میں پہلے بھی یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ترجف الارض راجفہ تتبعها الراجفہ، کہ زمین میں ایک زبردست قسم کی جنبش ہوگی، حرکت، یہ آپ کا گلوب تھر 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 کانپنے لگے گا، کیونکہ پہلا سور ہے کہ پھونکا جائے گا، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ کائنات کا پورا نظام دھیرے 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 ختم کی طرف جانا شروع کرے گا، فنا، سمٹنے لگے گا۔ کیسے سمٹ جائے گا؟ اس کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بڑے سے بلون میں سوراخ کر دیجئے، وہ بلون سمٹ کے آپ کی مٹھی میں کیسے آ جائے گا، بالکل وہی کیفیت ہوگی۔ ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک کاغذ کے پرندے کو جیسے کہ لپٹ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہم پوری کائنات کو لپٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ پوری کائنات میں جب ایک دراڑ ڈال دی جائے گی، کٹ کر دیا جائے گا بیچ سے، تو یہ جو پورا گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے سب اپنے اپنے آربٹ پہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، زمین کپ کپانے لگے گی۔ یوم ترجف الارض، رجفہ کے معنی کپ کپانا، تھرا جانا، اور پھر یہ زمین کپ کپاتی جائے گی، زلزلہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اور بڑی لمبی تفصیل ہے کہ ایک وقت آئے گا
کہ پھر یہ زمین پوری کی پوری ویران ہوتی چلی جائے گی. ساری مخلوق جو زمین پر بسی ہوئی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. سورۃ تکویر میں یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. عالم یہ ہوگا کہ اس زلزلے کی وجہ سے اور زمین کے کپکپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عالم یہ ہو جائے گا کہ سمندر کا پانی ابلے گا. سونامی کیا سونامی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہولناک منظر ہوگا. اور اس کے بعد پھر انسان دیکھے گا کہ جنگل سے درندے بھاگے آ رہے ہیں شہر کی طرف، آبادیوں کی طرف، اور انسان ہے کہ دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگ رہا، یہ سوچ کے کہ شہر کی بلڈنگیں گریں گی تو میں مروں گا، میدان میں چلو. عالم یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس زلزلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ماں اپنے شیرخوار بچوں کو پھینک دے گی، چھوڑ دے گی، اپنی جان کی فکر، سب بھاگتے چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد سے یہ زلزلہ بڑھتے بڑھتے دھیرے 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 سارے جاندار ختم ہو جائیں گے. عالم میں فنا ہوگا، فنائیت کا عالم ہوگا، کوئی چیز زندہ باقی نہیں رہے گی. اس سے پہلے کہ میں یہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، دھیرے دھیرے فرشتوں پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل میں جان ڈالی جائے گی اور ان کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم ہوگا. اور جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو وہ اخرجت الارض اثقالہا. اب یہ ایک دوسرا منظر ہوگا، بڑا لمبا ایک عرصہ گزرے گا، بہت لمبی مدت گزرے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت کو، مدت فنا، عالم فنا کو، فنائیت کے اس وقت کو بیان فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ 40 پر مشتمل ہوگا، صرف اتنا فرمایا 40. جب حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کر رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے 40 دن 40 یومن کا ابھی مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے صرف 40 کہا. کسی نے کہا 40 شہرن 40 مہینے، کسی نے کہا 40 سنتن 40 سال. حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی میں نہیں بتا سکتا ہوں، اللہ کے رسول نے صرف 40 کہا تھا، 40 ہی کی روایت کروں گا. وہ کیا 40 کی مدت ہوگی، سالوں کی، صدیوں کی، بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ عالم میں فنا رہے گا. اس عالم میں فنا کے بعد جب فرشتے دھیرے دھیرے، پہلے تو حضرت اسرافیل، پھر حضرت جبرائیل، پھر اس کے بعد سے زندگی لوٹ کر آئے گی، تو اس وقت زمین اپنے بوجھ کو نکال کر پھینکنا شروع کرے گی، اگلنے لگے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اثقال جو ہے ثقل کی جمع ہے، ثقل ویٹ کو کہتے ہیں، بوجھ کو کہتے ہیں، وزن کو کہتے ہیں. اثقال اس کا پلورل فارم ہے. اخرجت الارض، اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھ کو. دو طرح سے بوجھ ہوں گے، ایک تو یہ انسانوں کی شکل میں، جتنی میتیں مدفونیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مچھلیوں کے پیٹ میں جو انسانوں کے ذرے، وہ سب کو بھی زمین نکال کر پھینکے گی اور ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، ان کے اندر روح ڈالی جائے گی. یہ انسانوں کا بوجھ جو انسان اس دنیا میں سما جاتے ہیں، بطور امانت رکھ دیے جاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهَا. مستودع کہتے ہیں ایک طرح سے گودام کو، جہاں ودیعت کر کر امانت رکھ دی جاتی ہے حفاظت کے ساتھ، بطور امانت یہ سارے جسم اس دنیا میں بند کر دیے جا رہے ہیں، رکھ دیے جا رہے ہیں. یہ قیامت کے دن نکالے جائیں گے، قیامت کے دن یہ برآمد ہوں گے. کون کہاں ہے، بڑی حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایک دوسرے مقام پہ مرنا ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور، اور اس کو زمین او سبت الارض ارشاد فرمایا اچھال دیتی ہے، پہنچا دیتی ہے. حالات ایسے بن جاتے ہیں
کہ وہ اپنے موت کے مقام پہ پہنچتا ہے، وہاں مرتا ہے، وہاں کی مٹی میں پیوند خاک ہوتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی قبر خریدے ہوئے امریکہ کے، امریکہ میں وفات ہو گئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا محمد علی جوہر فلسطین میں مسجد اقصی کے بالکل بازو میں مدفون ہے. وہ انڈیا کے لندن میں گئے تھے کانفرنس میں آزادی لینے کے لیے، واپسی میں طبیعت خراب ہوئی، جارڈن میں پلین رکا، وہاں اترے، وہیں وفات ہو گئی، وہیں پہ بندے خاک ہو گئے. کون سوچا تھا کہ وہ وہاں ان کی قبر بنے گی؟ وہاں آج تک ہے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے. کس کی قبر کہاں بننے والی ہے؟ لا تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں معلوم تم کو کہاں جانا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، پانی کے جہاز میں بیچوں بیچ وفات ہو گئی، سمندر میں ڈال دیا گیا. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بطور امانت ہے جو رکھ دی جاتی ہے انسان کی میتیں. یہ ساری امانتیں قیامت کے دن زمین نکال کر ڈال دے گی، اور عالم یہ ہوگا کہ وہ القت ما فیہا و تخلت، زمین یہ ساری چیزوں کو برآمد کرنے کے بعد فرحت کی سانس لے گی. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں تعبیر میں، کہ ٹھنڈی سانس لیتا ہے نا انسان، کہ میری ڈیوٹی ہو گئی، کام ہو گیا بھائی، اب یہاں پر جو ہے میں فری ہو گیا. اس فرمایا کہ وہ القت ما فیہا و تخلت، خالی ہو گئی، بالکل مطمئن ہو جائے گی. اے اللہ امانت حوالے کر دیا آپ کے، ہو گیا قصہ، بہت اٹھا کر رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیک میتیں اعزاز کے ساتھ، بری میتیں وہ ایک نحوست کے ساتھ دنیا میں بوجھ بنے ہوئے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائیں گے میدان حشر میں. اور جب یہ میتیں زمین اگلنے لگے گی، اٹھا کے پھینکنے لگے گی، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح سب زمین سے نکل رہی ہوں گی میتیں اور انسان. تو اس وقت کہے گا وقال الانسان ما لها، اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ اور انسان کہہ پڑے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، میں تو آرام سے سو رہا تھا اور میں تو بے خبر تھا، یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ عالم برزخ کا خاتمہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان قبر سے برآمد ہو کر کہہ پڑے گا یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہم کو قبر سے نکال دیا؟ اب یا تو فرشتے کہیں گے یا پھر مومن کہیں گے. مفسرین کی الگ الگ رائے ہے. وہ کہہ پڑیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان نے کہہ دیا تھا یہ دن آئے گا، رسولوں نے جو اطلاع دی تھی سچ اطلاع دی تھی قیامت کی، دیکھو وہ دن آ گیا ہے. یہ وہ دن ہوگا میدان حشر کا، یوم الحشر. یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ ہوگا. دوسرا سور پھونکنے کے بعد یہ سارے انسان پھر پورے اسی زمین کو میدان حشر میں تبدیل کرنے کے بعد وہ برآمد ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی اطلاعیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دے گی. اخبارہا، خبریں جو ہے اس کے پاس، وہ ساری نیوز، ساری اطلاعات اللہ کے دربار میں پیش کر دے گی. تحدثہ کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا، ساری خبروں کو بیان کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے تعریفون ما ہی اخبارها، تم کو معلوم ہے کیا اطلاعیں ہیں جو زمین اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ اطلاع اللہ کے دربار میں فراہم کرے گی، پیش کرے گی کہ اللہ یہ میرے سینے پہ فلاں دن فلاں وقت اتنے بج کے اتنے منٹ چوری کی تھی، غیبت کی تھی، زنا کیا تھا، گناہ کیا تھا، بدعملی کی تھی، ساری چیزیں گواہی دیں گی. ارشاد فرما زمین خود پیش کر دے گی کہ اللہ چھٹی، میں یہ ساری چیزیں اب آپ کے حوالے کر رہی ہوں، انسانوں کو بھی ان کے اعمال کو بھی. یومئذ تحدث اخبارہا، تو کہہ پڑے گا کہ میں مالک تھا نا، میں تھا اونر پلاٹ کا، میں تھا زمین کا مالک، میں تھا بنگلے کا، تم میرے خلاف بول رہے ہو؟ میں تمہارا مالک تھا نا، میرے نام رجسٹری تھی. زمین کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اصل مالک نے آج مجھے حکم دے دیا ہے. تو اصل مالک تھوڑی تھے، تم تو ٹیمپروری تھے، خوش ہو رہے تھے. بِأَنَّ رَبَّكَ، کہ تیرے رب نے أَوْحَى لَهَا، حکم دیا ہے اس کو، وحی کی ہے کہ مانے یہاں پہ حکم دے دینا.
अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है, रब ने ऑर्डर दिया है कि मैं हकीकतें बयान कर दूं। तुमने जो बंगला बना के अंदर हराम कारियां की थी वो सब की इत्तला मुझे देनी है। बंगला बनाने के लिए जो रिश्वत ली थी वो उसकी इत्तला मुझे देनी है। गंदगियों के अड्डे जो तुमने कायम किए थे उसकी इत्तला मुझे देनी है। छुप छुप के जो गुनाह तुमने किए थे उसकी गवाही देनी है। और जब गुनाहों की गवाही देनी है तो नेकियों की भी। वो रात की भी गवाही देगी जब बंदा उठकर रो रहा था, सजदे में उसके आंसू टपक रहे थे। दुनिया में से किसी ने भी नहीं देखा था, गवाही नहीं दे सकता था। जमीन गवाही देगी अल्लाह ताला के दरबार में। जमीन गवाही देगी छुप छुप के, अल्लाह तेरे राह में खर्च करता था। जमीन गवाही देगी कि अल्लाह तेरी इबादत करता था और मेरी पीठ पर ये तेरे दीन को जिंदा करता था। सारे अहवाल अल्लाह ताला के दरबार में जमीन पेश कर देगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, यही अल्लाह ताला का हुक्म है, रब का हुक्म है। लिहाजा मैदान हशर होगा और फिर उसमें ये जमीन से खुद इंसान पूछेगा भाई ये क्या माजरा है। जमीन बता देगी ये मौला का हुक्म है। अब उसके बाद से फिर यौमइज़ि यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, ये वो दिन होगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोग मुख्तलिफ जुमरों में, अलग अलग ग्रुप्स में अपने अपने अमाल का मुशाहिदा करने के लिए चल पड़ेंगे निज़ाम अमल की तरफ। फरमाया देखो जहन्नम के 7 दरवाजे, लहसबात अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिन्हा जुज़उन मक़सूमुन, फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये ज़ानियों का दरवाजा, ये मुशरिकों का दरवाजा, ये बेईमानों का दरवाजा, हराम खाने वालों का, ये कत्ल करने वालों का दरवाजा। और फिर ऐलान होगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिम अपने अपने ग्रुप में जाओ, अपने अपने ग्रुप में जाओ, पता चले तुम क्या करके आए हो दुनिया में। ये सारे मुजरिमीन अपने अपने ग्रुप पे वम्ताज़ुल यौमा, अलग अलग हो जाओ। सब के सब अलग अलग होकर अब खड़े होकर नामे अमाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने अमाल को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। यौमइज़ि यस्दुरुन नासु, ये वो दिन होगा जिस दिन लोग चल पड़ेंगे। सुदूर असलन कहते हैं जैसे आप घर से निकल कर चलने लगे हो, आगाज कर दिए हो चलने का, कहीं से जुलूस का आगाज हो गया हो, ऐसे मौके के लिए सदरा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यौमइज़ि यस्दुरुन नासु अश्तातन, अश्तात शत्तुन की जमा है। शत्तुन के माने बिखरे हुए, मुंतशिर, परागंदा, मुतफर्रिक फैले हुए, बिखरे हुए सब चलने लगेंगे, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए होंगे। आलम यह होगा कोई किसी को पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, किसी को मुड़ कर देखने की कोशिश नहीं करेगा, किसी का तारुफ हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। हर एक का आलम यह होगा कि उसकी मुसीबत उसके लिए बोझ बनी हुई होगी। और फिर उसके बाद से उनको उनके नाम अमाल का मुशाहिदा कराया जाएगा। लियुरौ अअमालहुम, बहुत से मुफस्सिरीन ये कहते हैं इराद के माने ये होते हैं कि अमाल दिखा दिए जाएंगे कि देखो वो कैसे जुल्म कर रहे थे, खुद देखो मंजर, कैसे झूठ बोल रहे थे, कैसे बेहयाई कर रहे थे, तुम खुद देखो, अपने आंखों से देखो। इंसान खुद अपने आप को देखेगा, आया स्क्रीन पे देखेगा, या फिर ये कि उसके सामने तमसील होगी। ये सब आलम गैब की चीजें हैं, इन पर कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारे अमाल तुमको दिखा दिए जाएंगे। जब दिखा दिए जाएंगे अमाल तो इरशाद फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी खैर किया हो तो उस खैर को वो देखेगा। मिस्काल वजन को कहते हैं बराबर, जर्रा कहते हैं उस आखिरी जुज को जिसको फलसफियाना जबान में कहते हैं अल-जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, इतना छोटा टुकड़ा कि अब डिवाइड ना हो सके। वो फरमाया कि जैसे आप देखेंगे कि किसी होल से धूप आ रही है तो आप देखेंगे कि जर्रे उड़ते हुए आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे, उनको जर्रे कहते हैं। वो जर्रे जिसको आप चाहे तो एटम से तर्जुमा कर लें, वो जर्रे तो बहुत छोटे, यहाँ तक के मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिनको कोई तराजू तौल नहीं सकती उसको जर्रे कहते हैं। तो फरमाया मिस्काल जर्रतिन, छोटी से छोटी अगर भलाई होगी तुम खुद देख लोगे, जाया नहीं होगी, उसपे अजर मिलेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा।
اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار 10 گنا 100 گنا 700 گنا اجر دیتا چلا جائے گا. اور اس کے برخلاف وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہو، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو، اس گناہ کو، اس شر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، چھپے گی نہیں، پوشیدہ نہیں رہے گی. وہ کہے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. مولا ایک ایسا نام اعمال ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ریکارڈڈ ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ریکارڈڈ ہے. کوئی چیز فوت نہیں کر گئی، کوئی چیز غائب نہیں ہوئی، سب کے سب موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں پر انسانوں کی پکڑ ہوگی، بعض چیزوں پر انسانوں کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ ہوگا. لیکن فرمایا کہ چیزیں ضائع نہیں ہوں گی، اعمال ضائع نہیں ہوں گے. جو کچھ بھی اعمال وہ کیا ہوا ہوگا وہ سارے کے سارے اعمال اس کے نگاہوں کے سامنے موجود ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی تم خیر کیے ہوئے ہو، وہ خیر باقی رہے گا. ذرہ برابر بھی شر کسی نے کیا ہوا، شر باقی رہے گا، اس کو دیکھے گا. اب یہاں یرہو سے بعض لوگوں نے کہا مشاہدہ کر لینا، دیکھ لینا. بعض لوگوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں دیکھ لو گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کا بدلہ پالو گے. آج تم بدتمیزی کر رہے کر تم دیکھ لو گے کیا کیا تم نے. اس کے معنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بدتمیزی کو صرف دیکھیں گے بلکہ اس کا بدلہ ملے گا. لہذا بہت سے مفسرین فرماتے ہیں ترجمہ ہی یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہو تو اس کا بدلہ پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو، شر کیا ہو، اس کا بدلہ وہ پالے گا. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی نگاہوں سے چھوٹ جائے، ریکارڈ ہونے سے چھوٹ جائے، نام اعمال میں باقی رہ جائے. ساری چیزیں نام اعمال میں محفوظ کر دی جائے گی. یہی وہ آیت ہے جس آیت کو کہا گیا منفرد جامع ترین آیت ہے کہ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو پھر لازمی بات ہے، ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کبھی غلط روش پر ہرگز نہیں چلے گا. غلط روش پر نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر نادانی سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چھوٹی چھوٹی خطا پر میری پکڑ ہوگی اور میں برباد ہو جاؤں گا تو پھر تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، اصولی باتوں پر عمل کرتے رہو، اصولی اسلام پر، بنیادی اسلام پر عمل کرتے رہو. ارشاد فرمایا اگر تم یہ عمل کرتے رہو گے تو پھر قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیونکہ انسان کا مسئلہ یہ ہے وہ خطا کار ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے وہ خطا کار ہے، خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر روئے زمین پر کوئی غلطی اور خطا اور گناہ کرنے والا انسان باقی نہ رہ جائے، سب کے سب فرشتے ہو جائے، سب نے کوئی گناہ نہیں کر رہا ہو، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو خطا کرے گی، اللہ اس کی مغفرت کرے گا، اس کی رحمتوں کا مظاہرہ ہوگا، اس کی رحمتوں کا اظہار ہوگا. لہذا جو خطا ہو رہی ہے، جو گناہ ہو رہے ہیں، جو نافرمانی ہو رہی، اس پہ ندامت مطلوب ہے. ندامت، ضد نہیں، ڈر بھی نہیں، اس پہ سینہ زوری نہیں، گستاخی نہیں. ہو گئی غلطی، خطا ہو گئی، انکساری ہو، شرمندگی ہو، جو حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اسوہ یہ کہ خطا ہو گئی تھی، درخت کو چک لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، رو رو کے استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کے مقام پر پہنچایا. اور اس کے مقابلے میں ابلیس کا طریقہ ہے، اس سے بھی خطا ہوئی، اس نے حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی اس خطا کو، اس نافرمانی کو، اس معصیت کو، اس ضدی پن کو، اس گناہ کو نبھا رہا ہے. وہ
गुनाह को निभाना नहीं चाहिए, गुनाह को बोझ उसका ढोना नहीं चाहिए, उसको उठा के फेंक देना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए। जैसे गंदगी लग जाए तो इंसान उस गंदगी की परवरिश नहीं करता, उसको संभाल के नहीं रखता, अव्वलीन फुर्सत में धो के उसको साफ करता है। ऐसे ही खता हो जाए तो फिर इंसान उसको उठा के न रखे। झूठी तावीलात कर रहे हैं, लोगों के सामने माजरतें कर रहे हैं, अपनी खता को नेकी का लिबादा उड़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तावीलात कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। गलती हो गई, अल्लाह माफ फरमा दे। ये है हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उसवा, जिसको अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में बयान किया, सूरतुल बकरा में, सूरतुल आराफ में, सूरतुल क़सस में। ये सिर्फ इसलिए कि इंसान इसको अपनाए और जब कभी खता हो जाए फौरन तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। बनी आदम से तो खता होती है फरमा, लेकिन खताकारों में भले लोग वो है जो तौबा कर लेते हैं। लिहाजा तौबा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गुनाहों पे पर्दा पड़ेगा। तौबा कर लेने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाएगा। तौबा करने से अल्लाह ताला गुनाहों को सारी इंसानियत के सामने पेश नहीं करेगा, बस अपने नामा अमाल में देख लिया, चेक कर लिया, छुपा दिया जाएगा, पर्दा डाल दिया जाएगा, मग़फ़िरत का मामला होगा। वरना फिर छोटे छोटे गुनाह उसके सामने बोझ बनकर खड़े हो जाएंगे और उसके लिए उस दिन जवाब देना, सवाल का जब मुकाबला करना, फेस करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, छोटी से छोटी भलाई हो या छोटी से छोटी बुराई है, याद रखो उसको सरापा मुजस्सम तुम अल्लाह के दरबार में देखोगे। अपने अंदर बंदगी पैदा करो, वफादारी पैदा करो, इताअत पैदा करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालेगा। जिद्दीपन, सरकशी करोगे तो जरा गौर करो, तुम जो जानवर पालते हो वो जिद्दी नहीं होता, तुम्हारी बात सुनता है और तुम्हारी फरमाबरदारी करता, अपनी पीठ पेश कर देता है और कभी कभी अपना गोश्त पेश कर देता है। जरा तुम उस जानवर पर गौर करो और तुम अपने मालिक के लिए क्या कर रहे हो। इसके बारे में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ सूरतुल आदियात में बयान फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा उसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।